یہ سروسنگ کا مہینہ ہے، رمضان یہ اوور ہالنگ کا مہینہ ہے۔ جس طرح انسان پورے دن کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکان پہ ہوتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو تھکتا ہے، اس کا جسم تھکتا ہے، وہ اس قدر تھک جاتا ہے کہ اسے سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اسے آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اسے راحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے رب نے یومیہ تھکان کو دور کرنے کے لیے رات بنائی ہے کہ رات میں لوگ آرام کرے اور دن بھر کے تھکان سے آزاد ہو جائے۔ اس لیے اے لوگوں، اسی لیے رمضان کا مہینہ پورے سال کی سروسنگ کا مہینہ ہے، پورے سال کے تھکان کو دور کرنے کا مہینہ ہے، پورے سال جو گندگی بیٹھ جاتی ہے، پورے سال جو ذہنوں میں غلاظت آ جاتی ہے، پورے سال جو اللہ کے تعلق سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، ان تمام دوریوں کو ختم کرنے کے لیے یہ رمضان سروسنگ کا مہینہ ہے، یہ رمضان اوورہالنگ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں پورے سال کی سروسنگ ہوتی ہے، ہر تمام چیز کی، جو چیز دنیا میں ہے اکثر و بیشتر چیز کی سروسنگ ہوتی ہے، موٹر کار کی سروسنگ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی سروسنگ ہوتی ہے۔ انسان اور ہر چیز کام کرتے کرتے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آؤٹ آف سروس ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے انسان بھی بے شمار تھکنوں میں ہوتا ہے، بے شمار ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، بے شمار کاروبار میں ہوتا ہے، بے شمار معاملات میں ہوتا ہے، تو اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، دل میں خباثت آ جاتی ہے، دل میں غلاظت آ جاتی ہے اور اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رمضان کا مہینہ لاتا ہے تاکہ سروسنگ ہو جائے اور تمام کچرا دور ہو جائے، تمام گندگی سے اس کے دل کو صاف کیا جا سکے، تمام آلائشوں سے اس کے دل کو پاک کیا جا سکے۔ اس لیے رمضان سروسنگ کا مہینہ ہے۔ اور تیسری بات میں یہ بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان متقی کا مہینہ ہے، تقوی گزار مہینے کا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ رمضان سروسنگ کا مہینہ ہے، اور تیسری بات رمضان روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ رمضان روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ پورے سال انسان محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت کا محور، اس کی محنت کا مرکز، اس کی محنت کا دار و مدار اس کی بزنس ہوتی ہے، اس کی تجارت ہوتی ہے، اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس کی دکانداری ہوتی ہے، اس کے گھر ہوتے ہیں، دکان و مکان ہوتے ہیں، بیوی بال بچے ہوتے ہیں، جن پہ وہ پوری سال محنت کرتا ہے۔ جب ان تمام چیزوں پہ پوری سال محنت کرتا اور دل پہ محنت نہیں ہوتی، روح پہ محنت نہیں ہوتی ہے، جب روح پہ محنت نہیں ہوتی تو روح طاقتور نہیں ہوتی، روح پاورفل نہیں ہوتی، اور جب روح پاورفل نہیں ہوتی ہے، روح کمزور پڑ جاتی ہے، تو پھر اللہ کی یاد اس میں نہیں ہوتی، اور پھر خدا اس میں نہیں ہوتا، خشیت الہی اس میں نہیں ہوتی، پھر وہ انسان شیطان بن چکا ہوتا ہے، اس میں شیطنت آ جاتی ہے، اس میں ظلم آ جاتا ہے، اس میں ناانصافی آ جاتی ہے، اس میں فسق و فجور آ جاتی ہے، اس میں نافرمانی آ جاتی ہے، اس میں اللہ سے دوری آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ چیز جو چیز نیکی کی طرف کھینچے وہ چیز کمزور پڑ جائے گی تو انسان برائی کی طرف آٹومیٹک چلا جائے گا، انسان برائی کی طرف بھاگے گا۔ اور انسان جب پورے سال 11 مہینے بیوی بال بچوں پہ محنت کرتا ہے اور بینک بیلنس پہ محنت کرتا، روپے پیسے کے لیے محنت کرتا اور ذخیرہ اندوزی کے لیے محنت کرتا، کاروبار کے لیے محنت کرتا، دنیا میں ترقی کے لیے محنت کرتا، دنیا میں پروگریسنگ کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا میں آسمان چھونے کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ اس میں کامیاب ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک طرف کامیاب ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف آخرت کے اعتبار سے وہ کمزور پڑ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ اللہ کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، خوف خدا کے اعتبار سے، خشیت الہی کے اعتبار سے وہ ویک اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نیک اعمال کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اللہ
مسجد کی طرف کھینچنے کے لیے ایسی طاقت ہو جو طاقت مسجد کی طرف کھینچے، ایسی طاقت ہو جو طاقت اعمال صالحہ کی طرف کھینچے، ایسی طاقت ہو جو طاقت اچھے اعمال کی طرف کھینچے، ایسی طاقت ہو جو طاقت نیک نامی کی طرف کھینچے۔ ایسی طاقت کا نام روح ہے، روح کی غذا ہے۔ پورے سال روح کو غذا نہیں ملتی ہے، لیکن رمضان یہ روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اور رمضان میں جو مومن، جو مسلم روح پہ محنت کر لیتا ہے، روح کو سنوار لیتا ہے، روح کو طاقت دے دیتا ہے، روح کو روح کی غذا دیتا ہے، روح کو روح کی خوراک دیتا ہے، روح کو خوراک دیتا ہے روزے کی، روح کو خوراک دیتا ہے تہجد کی، روح کو انرجی دیتا ہے وہ تراویح پڑھ کے، اور روح کو انرجی بخشتا ہے وہ تلاوت کلام اللہ کر کے، اور روح کو طاقت دیتا ہے وہ ذکر و اذکار کر کے، روح کو اسٹرونگ بناتا ہے وہ استغفار کر کے۔ پھر روح مضبوط ہو جاتی ہے، روح سنورتی ہے، پھر روح اس طرح مضبوط ہوتی ہے، روح اس طرح اسٹرونگ ہو جاتی ہے کہ رمضان کے بعد اسے نماز نہیں چھوڑنے دیتی، رمضان کے بعد اسے فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہونے دیتی، رمضان کے بعد اللہ کا نافرمان اور اللہ کا باغی نہیں بناتی، پھر رمضان کے بعد وہ سڑکوں پہ نماز کے وقت میں نہیں چلتا، مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اس سے روح پاورفل ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان روح کو پاورفل بنانے کا مہینہ ہے، روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اور روح سنورے گی تلاوت کلام اللہ سے، روح سنورے گی توبہ سے، روح سنورے گی تہجد سے، روح سنورے گی استغفار کی کثرت سے، روح سنورے گی دعا ذکر و اذکار کی کثرت سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان روح کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، رمضان روح کو اسٹرونگ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے جن چیزوں سے روح سنورے، جن چیزوں سے روح پاکیزہ ہو، پوتر ہو، ان چیزوں کو اختیار کیجئے، اختیار کیجئے نماز کو، اختیار کیجئے تمام اچھے اعمال کو، اختیار کیجئے توبہ کو، اختیار کیجئے تہجد کو۔ رمضان میں انسان آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکتا ہے، اس لیے ہر کوئی عادی بنائے خود کو، ہر کوئی خود کو عادی بنائے کہ رمضان میں تہجد پڑھے گا، ہر کوئی تہجد پڑھنے کا خود کو مکلف